السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بجٹ باس، وہ چینل جہاں ہم پیسے اور کاروبار کی نفسیات کو سادہ انداز میں سمجھتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی بدل سکیں۔ اگر آپ واقعی اپنی فائنینشیل لائف کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف معلومات نہیں دیتے بلکہ آپ کو ایک مکمل سسٹم سکھاتے ہیں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک زبردست کتاب ٹوٹل منی میک اوور کا پہلا حصہ۔ جی ہاں، اور سب سے اہم بات جو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم کور کریں گے، جو ڈیو ریمزے کے اس کتاب کا اصل ماخذ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پرسنل فائنانس وہ 80% بیہیویئر ہے اور صرف 20% نالج ہے۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پیسے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ بالکل، مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی عادات کو، اپنے رویے کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ہاں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرض لینا غلط ہے، فضول خرچی نقصان دیتی ہے، بچت ضروری ہے، لیکن پھر بھی ہم وہی ساری غلطیاں دوبارہ کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ غلط ہے۔ ہم اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی مالی حالت بدلنے سے پہلے ہمیں اس شخص کو بدلنا ہوگا جو ہمیں آئینے میں نظر آتا ہے، رائٹ؟ 100%۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہم جہالت کو بے وقوفی سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مالی معاملات میں جاہل ہونے کا مطلب بے وقوف ہونا نہیں ہے، یہ صرف تربیت کی کمی ہے۔ بالکل، مجھے کتاب کی وہ مثال یاد آ رہی ہے جہاں وہ گاڑی کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو جو گاڑی چلانا بالکل نہیں جانتا، اسے ایک نئی سپورٹس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ایکسیڈنٹ ہی ہوگا۔ ہاں، تو ہم پیسوں کے معاملے میں خود سے یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ ہم بغیر سیکھے، بغیر کسی ٹریننگ کے سب کچھ پرفیکٹ کر لیں گے؟ ہم پیدائشی فائنینشیل جینیس تو نہیں ہوتے نا؟ واہ، بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے ڈینائل، یعنی انکار کی کیفیت۔ سچائی سے بھاگنا؟ جی، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا 90% حصہ صرف یہ ماننے میں ہے کہ بھئی مسئلہ موجود ہے۔ میں یہاں آپ کو زگ زگلر کی وہ مشہور کہانی سناتا ہوں، وہ ابلتے ہوئے پانی میں مینڈک والی۔ اوہ ہاں، وہ بہت کمال کی مثال ہے نا؟ اگر آپ ایک مینڈک کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں تو وہ فوراً باہر چھلانگ لگا دے گا، جی، کیونکہ اسے خطرے کا احساس ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی نارمل ہو تو؟ اگر پانی نارمل ہو اور آپ آہستہ آہستہ بہت ہی سست رفتاری سے اسے گرم کریں تو مینڈک کو خطرے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ وہ پانی میں آرام سے بیٹھا رہے گا یہاں تک کہ پانی ابلنے لگے اور وہ مارا جائے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم انسانوں کی مالی تباہی بھی بالکل اسی طرح خاموشی سے ہماری زندگیوں میں آتی ہے۔ بالکل، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ سب کچھ جو ہم بس ٹھیک ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کتنا خراب ہو چکا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس لیے اس دھوکے میں رہتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا، جسمانی موٹاپا تو آئینے میں نظر آ جاتا ہے، کپڑے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کیا یہ فائنینشیل فیٹ یا مالیاتی موٹاپا چھپانا بہت آسان ہے؟ ہاں، یہ بہت آسان ہے۔ ہم اس ابلتے ہوئے پانی میں اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ جھوٹے افسانے یعنی متس سچائی کے طور پر بیچے گئے ہیں۔ چلیں اس بات کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں، وہ کون سے جھوٹ ہیں؟ ان میں سب سے بڑا جھوٹ جو ہمارے دماغ میں ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرض ایک ٹول ہے۔ اوہ ہاں، ہمیں تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بڑے لوگ لیوریج استعمال کرتے ہیں، بزنس قرض کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کتاب واضح طور پر کہتی ہے کہ ڈیٹ آپ کو امیر نہیں بناتا، ڈیٹ آپ کو غلام بناتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ قرض لیتے ہیں اتنا ہی آپ اپنی آزادی کھو دیتے ہیں۔ میں یہاں کتاب کا ایک حیران کن سٹیج شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ایک عام خاندان جس کی سالانہ آمدنی $50,000 ہوتی ہے نا، وہ تقریباً $1995 ہر مہینے مختلف قرضوں کی قسطوں میں دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی گھر، گاڑی، کریڈٹ کارڈ سب کچھ ملا کر؟ بالکل، اور اگر وہ یہی رقم ادا کرنے کے بجائے انویسٹ کر دیں تو وہ صرف 15 سال میں کروڑ پتی یعنی ملینئر بن سکتے ہیں۔ یہ نمبرز واقعی پاگل کر دینے والے ہیں۔ ہم اپنی دولت خود بنانے کے بجائے بینکوں کو امیر کر رہے ہیں۔ تو پھر لوگ اتنا قرض کیوں لیتے ہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو ہمارا جو کلچر ہے وہ انتہائی جارحانہ انداز میں ہمیں قرض بیچتا ہے۔ ایک سال میں 7 بلین کریڈٹ کارڈ کی آفرز لوگوں کو بھیجی جاتی ہیں۔ واہ، 7 بلین! جی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر لوگ او پی ایم یعنی ادر پیپل منی استعمال کر کے امیر ہوئے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ قرض کے استعمال سے جو تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا رسک اسے بالکل ختم کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے پیسوں سے بنا قرض کے امیر بنے۔ بالکل،
अमीर लोग कर्ज से दूर रहकर दौलतमंद बने हैं। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर कर्ज के नंबर्स इतने भयानक है तो हम फिर भी क्यों भागकर कर्ज लेते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह समाजी दबाव है। यानी दिखावे की दौड़। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, ऐसे पैसों से जो हमारे पास नहीं होते। ताकि हम ऐसे लोगों को इम्प्रेस कर सकें जिन्हें हम शायद पसंद भी नहीं करते। एग्जैक्टली यही वो ट्रैप है जिसे कीपिंग अप विद द जोन्सेस कहा जाता है। और इस पर द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की रिसर्च बहुत कमाल की है। वो बताते हैं कि जो असल अमीर लोग हैं वो दिखावा बिल्कुल नहीं करते। हाँ, वो तो वॉलमार्ट की जीन्स पहनते हैं, पुरानी गाड़ियां चलाते हैं जो उन्होंने कैश पर ली होती हैं। बिल्कुल। और वो खामोशी से अपनी वेल्थ बिल्ड करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पड़ोसी क्या सोच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल फेक्स बन चुके हैं, जाली अमीर। आप ऐसा ही कह सकती हैं। हम दिखावे के चक्कर में अपनी असल दौलत कुर्बान कर रहे हैं। क्या लोगों से दाद वसूल करने की ये लत वाकई एक नशे की तरह है जो हमें अंदर से खोखला कर रही है? जी हाँ, ये एक डोपामिन हिट की तरह है। जब कोई आपकी नई गाड़ी की तारीफ करता है तो आपको वक्ती खुशी मिलती है, लेकिन उसकी किस्तें आप बरसों तक भरते हैं। और ये दिखावे की फेक लाइफ इस वक्त तक बड़े मजे से चलती रहती है जब तक इकोनॉमी अच्छी हो। बिल्कुल, जब हालात ठीक हों तो सब नॉर्मल लगता है। इस पर मुझे फ्लाइंग टर्की का वो पावरफुल कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। मैं चाहती हूँ हमारे सुनने वाले इसको जरा गौर से सुने। जी, वो बहुत जबरदस्त मिसाल है। जब एक ताकतवर तूफान या टोर्नेडो आता है ना, तो एक भारी भरकम टर्की भी हवा में उड़ने लगता है। हालांकि इसमें उड़ने की सलाहियत नहीं होती। बिल्कुल, यानी जब मईशत अच्छी होती है तो हर किसी के बेवकूफाना माली फैसले भी स्मार्ट लगते हैं और लोग समझते हैं कि वो बड़ी आसानी से इस सारे किस्तों वाले सिस्टम को चला लेंगे। और यही सबसे बड़ा धोखा है। अगर आप 2008 के माशी बहरान को देखें तो क्या हुआ था? सब कुछ गिर गया था, लोगों के घर छिन गए थे। एग्जैक्टली। जब कर्जों पर खड़ी की गई इमारतों को हल्का सा भी झटका लगा तो सब जमीन बोस हो गया। इस पर वॉरेन बफेट का एक बहुत मशहूर कॉल है। वो स्किनी डेपिंग वाला? जी हाँ, उन्होंने कहा था कि जब समुंदर की लहरें पीछे हटती हैं तभी पता चलता है कि कौन बगैर कपड़ों की तैराकी कर रहा था। मतलब जब इकोनॉमी क्रैश होती है तो सबकी हकीकत सामने आ जाती है। बिल्कुल। सबक ये है कि आपका फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो अच्छे और बुरे दोनों वक्तों में काम करे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ अच्छे वक्त और रेगुलर तनख्वाहों पर खड़ी है तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। 100%। आपको बुरे वक्त की प्लानिंग पहले से करनी होती है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? हमने इतनी गहरी बातें की, आखिर में मैं वही सवाल दोहराना चाहूंगी जो आज के इस एपिसोड की बुनियाद है। और वो सवाल वाकई बहुत अहम है। क्या आप लोग वाकई बदलना चाहते हैं? क्योंकि तब्दीली तभी आती है जब आप अंदर से फैसला करते हैं। जब आप कहते हैं कि बस बहुत हो गया। हाँ, अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, यही आपका पहला कदम है। और इस पहले कदम के बाद ही रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल। और अगले हिस्से में हम एक प्रैक्टिकल सिस्टम सीखेंगे, जैसे डेबिट स्नोबॉल वगैरह, जिससे माली जिंदगी को स्टेप बाय स्टेप ठीक किया जा सकता है। वो एपिसोड तो वाकई गेम चेंजर होने वाला है। जी, तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि डेबिट से निकलकर वेल्थ कैसे बिल्ड की जाती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले कोई आखिरी बात? जी, इस सारी बहस से एक अहम सवाल पैदा होता है। मोटिवेशनल स्पीकर अर्ल नाइटिंगेल ने एक बार कहा था कि लोग अपने करियर या रिटायरमेंट की मंसूबाबंदी करने से ज्यादा वक्त एक सूट या लिबास पसंद करने में लगाते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो जाते जाते ये सोचिएगा, क्या आप अपनी जिंदगी के उन फैसलों पर इतना वक्त लगा रहे हैं जो वाकई अहमियत रखते हैं, या आपकी तरजीहात भी सिर्फ वो सूट खरीदने तक महदूद हैं जो दूसरों को इम्प्रेस कर सके? सोचिएगा। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब के बुनियादी निज़ाम का गहरा तज्जिया कर रहे हैं, जिसे बेबी स्टेप्स या छोटे कदम कहा जाता है। बिल्कुल, यानी एक ऐसा मरहलावार प्लान जो एक आम इंसान को कर्ज की दलदल से निकालकर सीधा दौलत की बुलंदी तक ले जाता है। सही। और इस पूरे प्लान का मिशन ये है कि हम ये समझें कि ये निज़ाम किसी रियाज़ती फॉर्मूले पर नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात पर कैसे काम करता है। क्योंकि मतलब आमतौर पर जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो हम एक इंजीनियरिंग जैसी दुरुस्तगी की तवक्को करते हैं।
جیسے اگر ہڈی ٹوٹی ہے تو ایکس رے میں وہ سفید لکیر بالکل صاف نظر آ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ دو ٹوک ہوتا ہے، ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اور انسان کو نا یہ واضح چیزیں بہت پسند ہے، لیکن جب ہم پرسنل فائنانس یعنی ذاتی مالیات کی دنیا میں آتے ہیں تو وہ ایکس رے مشین عجیب نتائج دینے لگتی ہے۔ ہاں بالکل، مطلب ریاضی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور بینک اکاؤنٹ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسنل فائنانس کا 80% تعلق ہمارے طرز عمل سے ہے، ہماری نفسیات سے، اور صرف 20% تعلق ہمارے علم سے ہے۔ مسئلہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جمع تفریق نہیں آتی۔ ہاں، مسئلہ وہ شخص ہوتا ہے جو آئینے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا رویہ، اس کے خوف۔ تو خیر، اسی لیے اس سفر کا آغاز کسی بڑی انویسٹمنٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک چھوٹے سے بیس کیمپ سے ہوتا ہے۔ جی، وہ پہلا قدم۔ بیبی سٹیپ 1، سب سے پہلے تیزی سے $1000 یا اپنی مقامی کرنسی میں اس کے برابر ایک معقول رقم صرف ایمرجنسی فنڈ کے لیے بچانی ہے۔ بس $1000؟ مطلب کوئی بھی سوچے گا کہ $1000 سے کیا ہوتا ہے اور ایمرجنسی فنڈ ہی کیوں؟ مطلب شروعات میں انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ زندگی غیر متوقع ہے۔ اسے مرفی کا قانون یا مرفیز لا کہتے ہیں، مطلب جو برا ہو سکتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہاں، سچی بات ہے۔ میرا مطلب ہے اگر کسی کے پاس یہ ایمرجنسی فنڈ نہیں ہوگا تو زندگی کی ہر چھوٹی مشکل، جیسے گاڑی کا خراب ہونا، ایک بڑا بحران بن جائے گی۔ بالکل، اور پھر انسان کو مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ مطلب اسے ایک چھوٹی چھتری کی طرح سمجھ لیں۔ یہ $1000 کی چھتری کسی بہت بڑے طوفان کو تو نہیں روک سکتی، لیکن جو اچانک بارش آتی ہے نا، ہاں، اس سے بھیگنے سے بچا لیتی ہے۔ بالکل، تاکہ انسان مزید قرضدار نہ ہو۔ لیکن آج کل کی مہنگائی میں کیا $1000 واقعی کسی سنگین ایمرجنسی کے لیے کافی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اور سچ کہوں تو اسے نامکمل ہی محسوس ہونا چاہیے۔ اچھا، ہاں، یہ محض ایک شروعاتی بفر ہے۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جب ہم پرانے قرضے اتار رہے ہوں تو کم از کم کوئی نیا قرض سر پر نہ چڑھے۔ ایک بہت زبردست مثال ہے کتاب میں، ایک خاتون نے $10 کے نوٹ ایک شیشے کے فریم میں بند کر کے الماری کے پیچھے رکھ دیے، ارے واہ، اور اس پر لکھ دیا کہ ایمرجنسی کی صورت میں شیشہ توڑیں۔ زبردست۔ مطلب خود کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ رات کو پیزا منگوانے یا سیل سے جوتے لینے کے لیے نہیں ہے۔ بالکل، یہ صرف سچی اور کڑوی ایمرجنسی کے لیے ہے۔ یعنی خود کو اپنے ہی آڑے آنے سے بچانا ہے۔ خیر، اب چھتری آ گئی، بارش رک گئی، تو اگلا قدم، اب ہم اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی قرض پر حملہ کریں گے۔ جی ہاں، سٹیپ 2، اور یہ سب سے طاقتور قدم ہے، قرض کا سنو بال۔ برف کا گولا۔ تو یہ سنو بال ٹیکنیک کام کیسے کرتی ہے؟ اس میں گھر کے قرض کے علاوہ باقی تمام قرضوں کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے، سب سے چھوٹا قرض سب سے اوپر اور سب سے بڑا نیچے۔ صحیح۔ پھر انسان اپنی ساری اضافی رقم اور پوری طاقت صرف اس سب سے چھوٹے قرض پر لگا دیتا ہے، اور باقی سب پر بس منیمم پیمنٹ کرتا ہے۔ اور جب وہ چھوٹا قرض ختم ہو جاتا ہے تو اس کی قسط کی رقم اگلے قرض میں شامل ہو جاتی ہے؟ بالکل، اور یہ ایک برس کے گولے کی طرح بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اسے اگر وزن کم کرنے والی ڈائٹ سے جوڑے نا تو بات بالکل سمجھ آتی ہے۔ مطلب اگر کوئی سخت ڈائٹ کرے اور شروع میں وزن کم ہوتا نظر نہ آئے تو وہ مایوس ہو کر ڈائٹ چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، انسان کو حوصلے کے لیے فوری نتائج چاہیے۔ چھوٹا قرض جلدی ختم ہوتا ہے تو موٹیویشن ملتی ہے، لیکن یہاں ریاضی کے ماہرین بہت سخت اعتراض کرتے ہیں۔ ہاں، مجھے معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ مطلب ریاضی تو یہ کہتی ہے نا کہ جس قرض پر سب سے زیادہ سود یا انٹرسٹ لگ رہا ہو اسے پہلے اتارنا چاہیے۔ تو ہم ریاضی کو نظر انداز کر کے چھوٹے قرض پر کیوں زور دے رہے ہیں؟ یہی تو پوری فلسفی ہے۔ اگر مسئلہ صرف ریاضی کا ہوتا اور انسان کیلکولیٹر کی طرح سوچتا تو لوگ کبھی اتنے بھاری قرضوں میں ڈوبتے ہی نہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ قرض حسابی غلطی نہیں ہے، یہ رویے کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی دیکھتا ہے کہ اس کا ایک قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے تو اس کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے۔ یعنی وہ نفسیاتی جوش سنو بال کو اتنی تیز گھماتا ہے کہ سود کی پرواہ کیے بغیر لوگ سارا قرض وقت سے پہلے اتار دیتے ہیں۔ بالکل،
اور بعض اوقات بجٹ میں گنجائش نہیں ہوتی تو لوگ سنو بال کو چلانے کے لیے اپنا پرانا فرنیچر بیچ دیتے ہیں، مہنگی گاڑی بیچ کر سستی لے لیتے ہیں یا دوسری نوکری کر لیتے ہیں۔ ہاں، وہ جسے کتاب میں غزال انٹینسٹی یعنی ہرن جیسی پھرتی کہا گیا ہے۔ اچھا، جب سارے قرضے مطلب گھر کے علاوہ اتر جائیں تب انسان کا اپنی کمائی پر مکمل کنٹرول آ جاتا ہے۔ جی، اور یہیں پر ایک اور نفسیاتی جال ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ لوگ فوراً انویسٹمنٹ کی طرف بھاگتے ہیں۔ بالکل، قرض ختم ہوتے ہی لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی نہیں۔ تو پھر سٹیپ 3 کیا ہے؟ سٹیپ 3 میں اس ابتدائی $1000 والی چھتری کو ایک مکمل حفاظتی ڈھال بنانا ہے، مطلب 3 سے 6 ماہ کے گھریلو اخراجات کے برابر رقم بچانی ہے۔ اچھا، یعنی فل ایمرجنسی فنڈ۔ ہاں، یہ ایک مرفی ریپیلنٹ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نوکری چلی جائے یا گاڑی کا انجن تباہ ہو جائے تو اس فنڈ کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر محفوظ رہتا ہے۔ یعنی جو مالی بحران عام حالات میں تباہ کن ہوتا ہے وہ اس ڈھال کے ہوتے ہوئے بس ایک چھوٹی سی زحمت، ایک انکنوینئنس لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ 3 مہینے کی بچت کرنی ہے یا 6 مہینے کی؟ یہ فیصلہ کن باتوں پر منحصر ہے؟ اس کا انحصار خطرات پر ہے۔ مطلب اگر کسی کے ہاں نوکری پکی ہے، دونوں میاں بیوی کماتے ہیں تو شاید 3 ماہ کا فنڈ کافی ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو؟ اگر آمدنی کمیشن پر ہے یا گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے تو 6 ماہ کا فنڈ لازمی ہے، اور اسے ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں سے فوراً نکالا جا سکے، جیسے منی مارکیٹ اکاؤنٹ۔ صحیح، کسی ایسی انویسٹمنٹ میں نہیں جہاں نکالنے پر جرمانہ دینا پڑے۔ اور ظاہر سیل میں صوفہ خریدنا کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، وہ تو بجٹ کا حصہ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اب دفاع مضبوط ہو گیا، چھتری ڈھار بن گئی، اب باری ہے جارحانہ کھیل کی۔ جی ہاں، اب ہم دولت بنانے کی طرف آتے ہیں۔ سٹیپ 4، وہ کیا ہے؟ اپنی آمدنی کا 15% حصہ ریٹائرمنٹ کے لیے انویسٹ کرنا۔ 15% ہی کیوں؟ کیونکہ اس سے کم کریں گے تو بڑھاپے میں مالی تنگی ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ کریں گے تو باقی اہداف رہ جائیں گے، جیسے بچوں کی تعلیم۔ ہاں، بچوں کی تعلیم۔ تو کیا وہ سٹیپ 5 ہے؟ بالکل، سٹیپ 5 بچوں کے کالج فنڈ کی منصوبہ بندی ہے، لیکن یہاں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ بچوں کی تعلیم کو ریٹائرمنٹ پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ ارے، یہ تو وہ ہوائی جہاز والی مثال ہو گئی نا، مطلب ہنگامی صورتحال میں ماسک پہلے خود پہنیں پھر بچوں کو پہنائیں۔ بالکل درست۔ اگر کوئی جذبات میں آ کر اپنی ریٹائرمنٹ نظر انداز کر دے تو کل کو وہ بوڑھا ہو کر انہی بچوں پر ایک بھاری مالی بوجھ بن جائے گا۔ یہ واقعی ایک تلخ حقیقت ہے۔ مطلب کالج کے لیے تو قرض بھی مل جاتا ہے، وظائف بھی مل جاتے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے لیے کوئی بینک قرض نہیں دیتا۔ بالکل، تو اپنا مستقبل محفوظ کرنا کوئی خود غرضی نہیں ہے۔ اور ہاں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سرمایہ کاری صرف قرض ختم ہونے کے بعد کرنی ہے۔ جی، کیونکہ قرض کے بوجھ تلے انویسٹ کرنا ایسا ہے جیسے اس کشتی میں سفر کرنا جس کے پیندے میں سوراخ ہو۔ کشتی نے تو ڈوبنا ہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اب ہم نے ایمرجنسی فنڈ بنا لیا، ریٹائرمنٹ شروع ہو گئی، بچوں کی تعلیم کا پلان بن گیا، اب مالی آزادی کی راہ میں کیا رکاوٹ رہ گئی؟ صرف ایک بڑی رکاوٹ، آپ کا اپنا گھر۔ سٹیپ 6 ہے اپنے گھر کا قرض یا مارگیج مکمل طور پر ادا کرنا۔ یعنی 100% قرض سے پاک زندگی، کوئی قسط نہیں، کوئی بینک کا بل نہیں۔ بالکل، ذرا تصور کریں، جب گھر کا قرض اتر جاتا ہے تو کیش فلو کا کتنا بڑا ریلا بچتا ہے۔ جو رقم برسوں سے بینک کو جا رہی تھی اب وہ دولت بنانے کے کام آتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مالیاتی طبقہ اعتراض کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مارگیج تو ایک اچھا قرض ہے۔ ہاں، گڈ ڈیٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قرض کے سود پر ٹیکس بچتا ہے، تو اسے جلد ختم کرنا بے وقوفی ہے۔ اس سے بہتر ہے وہ رقم کہیں اور انویسٹ کر دی جائے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ منطق بظاہر بہت دلکش لگتی ہے، لیکن کتاب اس کا بڑا زبردست پوسٹ مارٹم کرتی ہے۔ مطلب فرض کریں کوئی بینک کو سود کی مد میں $10,000 دیتا ہے، صحیح۔ صرف اس لیے کہ حکومت سال کے آخر میں اسے $3,000 ٹیکس کی چھوٹ دے دے۔ کیا کوئی باشعور انسان اپنا 10,000 کا نقصان کرے گا صرف 3,000 بچانے کے لیے؟ ارے ہاں، $7,000 تو پھر بھی جیب سے چلے گئے نا۔ بالکل۔
اور سب سے بڑی بات، جب انسان کے سر پر گھر کا قرض نہیں ہوتا تو اس کے خطرے اور ذہنی دباؤ کا لیول 0 ہو جاتا ہے۔ 100% قرض سے پاک ہونے کا سکون کسی بھی انویسٹمنٹ کے منافع سے زیادہ ہے۔ واقعی۔ اور پھر باری آتی ہے آخری قدم کی، سٹیپ 7، دولت کا عروج یا پینیکل پوائنٹ۔ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ جارحانہ انداز میں دولت بناتے ہیں۔ اب آپ پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس $10 لاکھ کا اثاثہ ہے اور وہ 8% منافع کما رہا ہے تو وہ کچھ کیے بغیر سال کا 80,000 کما رہا ہے۔ بالکل، اس کی دولت خود بخود بچے دے رہی ہے۔ لیکن کتاب کے مطابق اس کمائی گئی دولت کے صرف 3 ہی بہترین استعمال ہیں۔ تفریح، انویسٹمنٹ اور سخاوت۔ جی، تفریح کرنا اور زندگی کا لطف اٹھانا بالکل درست ہے۔ اسے مزید محفوظ بنانے کے لیے انویسٹ کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن جو سکون کسی ضرورت مند کی مدد کرنے سے ملتا ہے، سخاوت کرنے سے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ وہ سائیکلوں والی مثال بہت پیاری ہے، جہاں ایک شخص قرض سے نکلنے کے بعد ہر سال کرسمس پر غریب بچوں کو 75 سائیکلیں بانٹتا ہے۔ ہاں، مطلب جب کوئی خود مالی طور پر ایک مضبوط چٹان بن جاتا ہے، تبھی وہ دوسروں کا سہارا بن سکتا ہے۔ دولت محض ایک ٹول ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس پورے سفر کا اصل راز کیا ہے؟ مطلب یہ 7 قدمی نظام تو بالکل بھی پیچیدہ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، تو 95% لوگ اس میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ناکامی کی وجہ علم کی کمی نہیں ہے۔ فارمولے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے مستقل مزاجی، یعنی کنسسٹنسی اور سخت ڈسپلن۔ کامیابی صرف معلومات سے نہیں، بلکہ اسے ہر روز زندگی پر لاگو کرنے سے، ایکشن لینے سے ملتی ہے۔ جی بالکل، یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ایک میراتھن ہے۔ تو آج ہی سے پہلا قدم اٹھائیں اگر واقعی تبدیلی چاہتے ہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کے اختتام پر ایک آخری سوال چھوڑے جا رہا ہوں جو یقیناً سوچنے پر مجبور کرے گا۔ وہ کیا؟ اگر پرسنل فائنانس میں 80% عمل دخل ہماری نفسیات اور رویے کا ہے تو ذرا سوچئے، ذہن کے کسی تاریک کونے میں پیسے کے حوالے سے وہ کون سا پوشیدہ خوف یا عقیدہ چھپا ہے جو آج یہ پہلا اور سب سے آسان قدم اٹھانے سے بھی روک رہا ہے؟ کیا واقعی آپ کے مالی سفر کا سب سے بڑا دشمن کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یا خود آپ کا اپنا ذہن؟ بہت گہری بات ہے۔ تو اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے پچھلے 2 حصے نہیں سنے تو وہ ضرور سنیں، کیونکہ آج ہم آخری اور سب سے اہم حصہ کور کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد ڈیو ریمزی کی مشہور کتاب دی ٹوٹل منی میک اوور کے سب سے اہم نکات کو سمجھنا ہے۔ مطلب ہم خاص طور پر اس بات پر توجہ دیں گے کہ ویلتھ بلڈنگ مائنڈ سیٹ دراصل کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، ہم سب سے پہلی اور بنیادی بات واضح کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ دولت آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ مطلب کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا؟ بالکل کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ جو لوگ راتوں رات امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر فیل ہو جاتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیچیدہ معاشی فارمولا تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل راز حیرت انگیز طور پر کتنا سادہ ہے۔ جی، اور یہی ہمارا رول نمبر 3 ہے کہ بیہیویئر میٹرز، یعنی رویہ بمقابلہ ریاضی۔ اچھا، یہ رویہ اور ریاضی کا کیا چکر ہے؟ دیکھیں، ماہرین کے مطابق پرسنل فائنانس میں 80% حصہ آپ کے رویے کا ہوتا ہے اور صرف 20% آپ کے علم کا۔ کتاب کہتی ہے کہ انسان کے پیسوں کا سب سے بڑا دشمن وہ شخص ہے جو اسے روزانہ آئینے میں نظر آتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مجھے تو یہ سن کر وزن کم کرنے والی ڈائٹ کا خیال آ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب جیسے سب کو معلوم ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے کم کھانا ہے اور زیادہ ورزش کرنی ہے، لیکن کیا محض کیلوریز گننے سے کوئی شخص رات کے 12 بجے برگر کھانے سے رک جاتا ہے؟ نہیں نا۔ مسئلہ علم کا تھوڑی ہے، عادت کا ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح تشبیہ دی۔ اسی طرح لوگ مالیاتی موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ایک طرح کے ڈینائل میں رہتے ہیں۔ جب تک ان کی عادتیں اور رویہ نہیں بدلے گا، کوئی بھی ریاضی کا فارمولا کام نہیں کرے گا۔ صحیح، مطلب آپ کی انکم نہیں، آپ کی عادات آپ کو امیر بناتی ہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مسئلہ رویے کا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا رویہ ہے جو کامیابی دلاتا ہے؟
اور اس کا جواب ہمارا رول نمبر 1 ہے، یعنی ایسے جیو جیسے کوئی اور نہیں جیتا۔ یہ تو اس کتاب کا سب سے مشہور اصول ہے نا، ایسے جیو جیسے کوئی اور نہیں جیتا تاکہ بعد میں ایسے جی سکو جیسے کوئی اور نہیں جی سکتا۔ بالکل، اس کا مطلب ہے شروع میں سخت قربانی اور بعد میں مکمل فریڈم۔ مصنف نے اپنی خود کی مثال دی ہے کہ اس نے ایک خستہ حال گاڑی چلائی جسے وہ بونڈو بگی کہتا تھا تاکہ وہ قرض سے بچ سکے۔ ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گی۔ کیا زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ انسان پرانی اور ٹوٹی ہوئی گاڑی نہ چلاتا پھرے؟ یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ آخر ہم اپنی جوانی کیوں ضائع کریں؟ ہاں، مطلب میں تو اسے سرکس کے اس کھیل کی طرح سمجھتی ہوں جہاں آپ کو ہتھوڑا مار کر گھنٹی بجانی ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہتھوڑا مارنے والے کا انداز کتنا خوبصورت ہے، صحیح۔ مقصد تو صرف گھنٹی بجانا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح مالیاتی آزادی اہم ہے، نہ کہ مہنگی گاڑیوں سے دوسروں کو متاثر کرنا۔ آپ نے بالکل درست کہا، امیر لوگ اپنی کمائی کو فلیشی لائف سٹائل پر ضائع نہیں کرتے۔ ایک عام انسان کے کار لون کی ریاضی ذرا سمجھیں۔ جی بتائیں۔ اگر ایک شخص زندگی بھر $495 ماہانہ کار کی قسط دینے کے بجائے اسے ایک اچھی جگہ سرمایہ کاری میں لگائے تو وہ انسان ریٹائرمنٹ تک لاکھوں ڈالر کما سکتا ہے۔ جو لوگ قرض سے دور رہتے ہیں دراصل وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ تو اگر مالیاتی آزادی کا راستہ اتنا ہی سیدھا ہے، مطلب بچت کرو اور قرض سے بچو، تو لوگ پیچیدہ اسکیموں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں پیچیدہ چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن ہمارا رول نمبر 2 کہتا ہے کہ اسے سمپل رکھو۔ سمپل رکھو یعنی کوئی مشکل انویسٹمنٹ نہیں؟ بالکل، حقیقت میں امیر لوگ چیزوں کو سادہ رکھتے ہیں، وہ اننیسیسری رسک نہیں لیتے۔ کتاب میں ایک کروڑ پتی کی مثال ہے جس نے کہا کہ میں ہمیشہ چیزوں کو سادہ اور صاف رکھتا ہوں۔ تو پھر یہ جو لائف انشورنس کی کیش ویلیو اور راتوں رات امیر بنانے والی ریئل اسٹیٹ اسکیمیں ہوتی ہیں، ان کا کیا؟ ان سے بالکل بچنا چاہیے۔ اس کے بجائے اچھے میوچول فنڈز یا S&P 500 جیسے انڈیکس فنڈز بہتر ہیں، جنہوں نے تاریخی طور پر اوسطاً 11.67% سالانہ منافع دیا ہے۔ یہ بہت سادہ راستہ ہے۔ مجھے تو یہ بالکل اس مہنگے اور پیچیدہ ٹریڈ مل کی طرح لگ رہا ہے جس میں سینکڑوں بٹن ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ کیسے بھلا؟ مطلب اگر صحت کے لیے صرف صبح باہر جا کر دوڑنا کافی ہے تو لوگ ہزاروں ڈالر کی مشین کیوں خریدتے ہیں؟ کیا یہ انسان کا وہم نہیں کہ پیچیدہ چیز ہمیشہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے؟ بالکل، یہی وہم ہے۔ امیروں کے خفیہ راز محض ایک افسانہ ہے۔ جاہلیت اور شارٹ کٹ کی تلاش ہی لوگوں کو ڈبوتی ہے۔ مستقل مزاجی اور ڈسپلن ان پیچیدہ اسکیموں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ صحیح۔ چلیں، ہم نے رویے کی بات کر لی اور سادگی کی بھی بات کر لی۔ یہ سب عام حالات میں تو کام آتے ہیں، لیکن جب معاشی اقتصاد بازاری آتی ہے تو کیا یہ سادہ اصول بچا سکتے ہیں؟ اور یہیں پر ہمارا رول نمبر 4 آتا ہے۔ موقع ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جو تیار ہوتے ہیں۔ 2008 کے معاشی طوفان کی مثال لے لیں۔ ہاں، وہ تو بہت برا وقت تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہوائیں تیز ہوں تو طوفان میں ٹرکی بھی اڑنے لگتے ہیں، یعنی اچھے وقتوں میں بے وقوفانہ مالی فیصلے بھی لوگوں کو ٹھیک لگتے ہیں۔ وارن بفٹ کا ایک قول ہے۔ جی، وہ کون سا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب لہریں پیچھے ہٹتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کون بغیر کپڑوں کے تیر رہا تھا۔ اوف، یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ یہ سن کر مجھے تو بچوں کی وہ کہانی یاد آ رہی ہے، 3 چھوٹے سور والی، اچھا؟ جس میں انہوں نے الگ الگ گھر بنائے تھے۔ جی بالکل۔ جہاں ایک نے بھوسے کا، دوسرے نے لکڑی کا اور تیسرے نے اینٹوں کا گھر بنایا تھا۔ جب معاشی طوفان کا بھیڑیا آیا تو وہ صرف اینٹوں والے مضبوط گھر کو نہیں گرا سکا۔ بالکل، اور آپ کا اینٹوں کا گھر آپ کا ہنگامی فنڈ ہے۔ کتاب میں کرس نامی ایک شخص کی کہانی ہے، اسے اچانک نوکری سے نکالا گیا۔ یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے۔ ایک عام انسان کے لیے، ہاں، لیکن چونکہ اس کے پاس ہنگامی فنڈ میں $38,000 تھے اور وہ قرض سے بالکل پاک تھا، اس لیے اس نے گھبرانے کے بجائے اپنی $70,000 کی سیورنس لی۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اس رقم سے اپنا کاروبار شروع کیا اور اسے پریشانی کے بجائے ایک موقع سمجھا۔ کیا بات ہے! مطلب اگر آپ کے پاس سیونگز ہیں تو آپ سستے ایسٹس خرید سکتے ہیں اور برے وقت کو بھی اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، اسے ہم مرفی کے قانون کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہنگامی فنڈ دراصل مرفی کو دور بھگانے والے اسپرے کا کام کرتا ہے۔
तैयारी की बदौलत कोई भी बुरा वक्त एक तबाही के बजाय महज एक मामूली सी रुकावट बनकर रह जाता है। ये तो बहुत कमाल की बात है। तो फिर जब कर्ज भी खत्म हो जाए और तूफानों का खतरा भी टल जाए, तो इस सारी मशक्कत का खत्मी मकसद क्या है? क्या बस हमने पैसे ही जमा करने हैं? और यही हमारा रोल नंबर 5 और इस किताब का दिल है कि फ्रीडम इज द गोल। हतमी मकसद पुरतईश जिंदगी या लग्जरी नहीं, बल्कि आज़ादी है। आज़ादी, ये सुनने में कितना सुकून देता है। बिल्कुल, किताब में इसे पिनकल पॉइंट कहा गया है। ये वो मुकाम है जहां इंसान की सरमायाकारी से आने वाला मुनाफा उसकी असल कमाई से ज्यादा हो जाए। अब आपको जॉब की टेंशन नहीं होती। लेकिन एक बात बताएं, क्या सारा मकसद सिर्फ उस कदीम कहानी वाले ड्रैगन की तरह सोने के ढेर पर बैठना है? अगर इंसान ने इतनी मेहनत की है, तो वो उसे बांटने पर क्यों जोर दे रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। किताब कहती है कि पैसे के सिर्फ 3 बेहतरीन इस्तेमाल हैं: तफरीह, सरमायाकारी और दूसरों की मदद करना, यानी गिव बैक करना। मतलब दूसरों को देना बहुत जरूरी है? जी, माहिरीन बताते हैं कि दौलत बजाते खुद किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। जो इंसान अंदर से सखी है, दौलत इसे मजीद सखी बना देती है। और जो खुदगर्ज है, वो मजीद खुदगर्ज हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त। एक शख्स की मिसाल दी गई है जो हर साल क्रिसमस पर गरीब बच्चों के लिए 75 नई साइकिलें खरीदता है। असल आज़ादी ये है कि इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सके और दूसरों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला सके। तो आज की इस तफसीली गुफ्तगू का खुलासा ये हुआ दोस्तों कि आपकी मालियाती जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं। दुरुस्त जहनियत, साबित कदमी, कर्ज से दूरी और सादगी से इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने अहदाफ हासिल कर सकता है। आपको बस एक सही सिस्टम और मुस्तकिल एक्शन चाहिए। जी, लेकिन गुफ्तगू खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक फिक्र अंगेज नुक्ता छोड़ना चाहूंगा। किताब में एक बीमारी अफ्लुएंजा का जिक्र किया गया है। अफ्लुएंजा, ये क्या चीज है? ये एक ऐसी कैफियत है जो उन अमीर खानदानों के बच्चों को लगती है जब वो सिर्फ अशिया और बेतहाशा पैसे में खुशी तलाश करते हैं। ओह, मतलब उन्हें मेहनत की कदर नहीं रहती। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए ये एक अहम सवाल है कि अगर कोई शख्स जिंदगी भर की सख्त मेहनत और कुर्बानियों से दौलत का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर भी ले, तो वो इस दौलत को अपनी अगली नस्ल में कैसे मुंतकिल करेगा कि वो इस एफ्लुएंजा का शिकार ना हो? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने की लगन कैसे जिंदा रखी जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर मेहनत करने वाले को गौर करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज ही फैसला करें कि आप अपनी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये तफसीली गुफ्तगू पसंद आई है, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार हूँ। ये था बजट बॉस, जहां हम आपको सिखाते हैं कि पैसा कैसे आपके लिए काम करे। मिलते हैं अगली बार।